حلیہ مبارک ان کا سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے جن پر جنت کی حوریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ثواب کی امید پر دو جہاں کے سردار، آقا انعامدار، تاجدار مدینہ، سرور کونین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز حاضرین، پچھلے دو جمعہ سے آپ حضرات والدین کے تعلق سے بیان سن رہے ہیں، ماں باپ کے تعلق سے بیان سن رہے ہیں۔ ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کی کیسی خدمت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیتے ہیں، کتنا ثواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ تب خوش ہوتے ہیں جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتے ہیں جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے تمام تقریباً باتیں آپ سنیں، اور بھی بہت ساری باتیں، بے شمار باتیں ہیں ماں باپ کے تعلق سے۔ یہاں تک آپ یہ بھی سنیں کہ آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہونا ضروری ہے، یہ آپ سنیں۔ اور یہ بھی سنیں کہ رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی و سخط الوالدی، اللہ کی دوستی ماں باپ کو خوش رکھنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دشمنی ماں باپ کو ناراض رکھنے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئیوں جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کا دل جیتو، ماں باپ کی خدمت کرو، ایسے کئیوں واقعات اور ایسے کئیوں آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، جو آپ کے سامنے پچھلے دو جمعہ سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور پیاروں، والدین کے تعلق سے بیان کیا گیا، خاص کر ماں کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، بہت سارے لوگوں کے دل پر لامبات لگی۔ ان لوگوں کو بھی
اپنے ماں باپ کا احساس ہوا جن کے والدین دنیا میں زندہ ہے، جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے، اور ان کو بھی احساس ہوا جن کے ماں یا باپ دونوں دنیا سے گزر چکے ہیں یا ایک دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کو بھی احساس ہوا کہ اپنے ماں باپ کی ہمیں یاد دہانی کو باقی رکھنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب، انہیں ثواب جاریہ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ حضرات سنے ہیں۔ تو جیسے کہ میں پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں ایک بات رکھا تھا، وہ یہ تھی کہ اولاد کے تعلق سے بھی کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد، بچوں کے تعلق سے اب ماں باپ کا کیا حق ہے وہ بچوں کو سنایا گیا، چاہے بچے 7 سال کے کیوں نہ ہو، 10 سال کے کیوں نہ ہو، 15 سال کے کیوں نہ ہو، 20 سال کے کیوں نہ ہو، 25 سال کے کیوں نہ ہو، 30 سال کے کیوں نہ ہو، یا ان کی کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو گئی ہو، اگر ان کے ماں باپ ہے تو ان کا کیا مقام ہے یہ جان لینا ہر بچوں کو ضرورت ہے۔ یہ میں آپ بچوں کو جو ہے سمجھایا تھا۔ اور اب ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ والدین کا کیا حق ہے اپنے اولاد پر۔ ماں باپ کا تو بھی کچھ حق بنتا ہے، ماں باپ بھی کچھ اپنے اولاد کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ان کا حق پورا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرو یوں فرمایا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ بے شک تمہارا اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے اولاد میں برابری کا معاملہ کرے، عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ رہو، برابری کا معاملہ کرو۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کر رہا ہے کہ برابری کا معاملہ کرو، تو اللہ تعالیٰ ناانصافی کر سکتے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو، انصاف کا معاملہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا ناانصافی کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ، بالکل نہیں کر سکتے۔ تب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرو، تو وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ وہ ہرگز ظلم نہیں کرتا، اسے ظلم کرنا اس کے شان کے خلاف ہے۔ ظلم نہیں کرتا ہو، اور نہ ہی اسے ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اسے ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، یہاں تک کہ اپنے اولاد کے تعلق سے بھی ظلم نہیں کرنا۔ 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو بہت پیار کر رہے ہیں، بہت لاڑ لے رہے ہیں، لاڑوں میں لے جا رہے ہیں، اور دوسرے بچے کو کیرلاس کر دے رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔ ایک بچے کو بہت قریب رکھ رہے ہیں اپنے دل کے، اور ایک بچے کو بالکل دور کر دے رہے ہیں، یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک بچے کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بچے کو شان ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، انہیں کیا تو بھی کر لیں گے، اسے میں آگے نہیں بڑھاتا۔ ایسی سوچ رکھنے والے بھی اولاد موجود ہے۔ آپ یہ نہ تو سمجھو کون سوچتا مول صاحب آج کے دور میں، کون تو بھی سوچتے کیا مول صاحب، کون بھی نہیں سوچتے، چھوڑو، تمہیں ایسے بول رہے تمہارے طرف سے کہ اپنے اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنا، ان کو جو ہے دور رکھنا، دل کے دور رکھنا، محبت کے دور رکھنا، ایسا تو کوئی بھی رکھنا نہیں۔ آپ کو کیا غلط فہمی نہیں کی؟ ایسا ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ظلم کرنے والوں کی تعداد بھی ہے دنیا کے اندر۔ چند اولاد کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں، اور بعض کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ اگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا، محبت کا برتاؤ کرنا، ہماری خدمت کرنا ہے، تو ہمیں بھی ان کے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے، اور ان حقوق کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. میں سوچا ہوں اس جمعہ 40-5 منٹ بیان کرنا بلکہ مطلب 45 منٹ تک ہی بات کرنا, اس لیے دوسروں کا موبائل لے کے بیٹھا ہوں ٹائم دیکھنے کے واسطے, اس سے آگے نہیں کرنا بلکہ انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا, ایک بچہ آیا. وہ ایک الگ واقعہ ہے, بچہ آنے کا الگ واقعہ ہے, لیکن اب میں جو سنانے جا رہا ہوں یہ الگ واقعہ ہے. یہاں پر بچہ نہیں آیا, ایک آدمی آیا. بچے کا بھی واقعہ ہے وہ الگ ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پوری دنیا کے امیر تھے, خلافت تھی, بادشاہ تھے, پورے عرب کے بادشاہ, تقریباً 22 لاکھ مربع کے وہ بادشاہ تھے. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہ سوال کرا کہ یہ شکایت کیا ہے, کمپلیٹ کیا کہ امیر المؤمنین میرا بیٹا ہے جو کہ میری نافرمانی کرتا ہے, میری بات نہیں سنتا, میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس, خلاف ورزی کرتا ہے. یہاں کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ آدمی آ کے شکایت کر رہا ہے اپنے بچے کی. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس دور میں, آج کے دور میں کامن ہے, اولاد اپنے ماں باپ کی بات نہیں سن رہی بولے تو یہ کامن ہے. دیکھو صاحب کیا کرنا, ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے بولے تو دوسرا جنا بولتا تمہارے بچے ہوتاش نہیں لے جی, ہمارے بچے بھی نہیں سنتے, ہمارے بچوں کا بھی وہ حال ہے. بہت مشکل ہے ہمارے بچوں کو سمجھانا, خود بچے والے لوگ بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ کامن ہو گیا ہے. کیوں کامن ہو گیا ہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو ان کی سمجھتی ہے, ان کا حق ادا نہیں کرتی, اور ماں باپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتی, اپنا لیڈر نہیں بناتی, اپنا ہیرو نہیں بناتی. اولاد کس کو بناتی ہے؟ اولاد وہی آلتو فالتو لوگوں کو لیڈر اور ان کے ہیرو, ان کو ہیرو بنا کر, ان کے فیان بن کے, ان کے چیلے بن کے ان کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو آج کا دور یہ, اس دور میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. ہاں ایسا کیسا ہو سکتا ہے, تمہارا بیٹا تمہاری بات نہیں سنتا, تمہارا بیٹا تمہاری نافرمانی کرتا ہے, یہ تو بڑی تعجب کی بات ہوئی. بلاؤ تمہارے بیٹے کو, تمہارے بیٹے کو بلاؤ. بلایا گیا, کوئی گئے, جا کے سنا کہ امیر المؤمنین بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے, اللہ کا دوست, اللہ کا خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے, تم سے کچھ سوال کرنا ہے, تمہاری کچھ کمپلیٹ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے, تمہاری کچھ شکایت درج ہوئی ہے. تو ان کا بیٹا آیا, وہ آدمی بھی, وہ شخص بھی بازو بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگہ پر جلوہ افروز تھے کہ وہ بچہ آتے ہی اس بچے سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے, اے بچے, اے جوان, جو کہ 17, 18, 19 سال کا بچہ تھا, اس سے پوچھے کہ کیا اس آدمی کو تم پہچانتے ہو, یہ آدمی کون ہے, تمہیں معلوم ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کیا, جی ہاں معلوم ہے, یہ میرے والد ہیں, یہ میرے ابا ہے. اچھا, انہوں نے ایک شکایت درج کی ہے, ایک کمپلیٹ درج کی ہے, کمپلیٹ لکھوایا ہے, ایک کمپلیٹ لے کر آئے ہیں. کیا ہے امیر المؤمنین, تمہارے
تمہارے ابا تمہارے والد یہ کہتے ہیں کہ تم تمہارے والد کی بات نہیں سنتے، تمہارے ابا کی بات نہیں مانتے، تم تمہارے ابا کی نافرمانی کرتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو ڈائریکٹ پوچھے، اور وہ بچہ بڑی شان سے کہتا ہے کہ جی ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں نافرمانی کرتا ہوں، میں اپنے والد کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو حضرت امیر المؤمنین پوچھے تم اتنی شان سے کہہ رہے ہو کہ نافرمانی کرتا ہوں؟ تمہیں تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا بول رہے ہو، اور وہ بھی میرے سامنے اتنی فخر کے ساتھ۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گھسنے والے تھے، اتنے جلال والے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بات کرنے کی، ڈرتے تھے سب، اچھے بہادر صحابہ ڈرتے تھے ان سے، اچھے بڑے صحابہ ڈرتے تھے ان سے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے شان سے اور جرات کے ساتھ کہتا ہے کہ جی ہاں میں اپنے ابا کی بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہوں۔ پوچھے امیر المؤمنین کیوں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین کیا اولاد کا اپنے ماں باپ کے اوپر حق ہے، کہ ماں باپ کا بھی اولاد کے اوپر کچھ حق ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ کے واسطے صرف پیدا ہو گئی کہ والد صاحب بھی، اماں بابا بھی کیا تو بھی کرنا چاہے، ابا بھی اپنے اولاد کے واسطے کچھ تو بھی سوچنا حق ہے نہیں؟ تو امیر المؤمنین کہے کہ ہاں جی کیسا نہیں، تو آپ بتائیے کیا حق ہے؟ وہ بچہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ سوال کر رہا ہے، آپ بتائیے ابا کا حق کیا ہے اپنے اولاد کے اوپر، آپ بتائیے۔ تو فرماتے ہیں امیر المومن 3 باتیں بتاتے ہیں کہ بیٹے باپ کا حق ہے اپنے اولاد پر کہ باپ بننے سے پہلے اپنے اولاد کی ماں کو ایک بہترین چننا، اچھی ماں کو سچویشن مطلب چوائس کرنا، اچھی ماں کا انتخاب کرنا، اچھی ماں ڈھونڈنا، مطلب جب رشتہ کرتا ہے انسان تو اچھی عورت کے ساتھ رشتہ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ امیر المؤمنین فرما رہے نیک عورت ہونا، کیونکہ نیک اگر عورت رہی تو اس کے صفات بھی اس کے آنے والی نسل کے اندر وہ صفات آتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، اب نہیں بولنا ہے، اسی بات کو کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ جب اسے بیٹا پیدا ہو جائے، اولاد پیدا ہو جائے، تو اسے ایک اچھا نام رکھنا، اچھا نام رکھنا۔ پھر تیسری بات فرمائے کہ جب وہ بچہ ہوش میں آئے یا ہوش میں آنے سے پہلے کچھ چلت پھرت شروع کر دے تو اسے ایک اچھی تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھانا، دین کی شریعت کی اہم باتوں کو بٹھانا، اسے قرآن سکھانا، دینیات سکھانا، اسے اسلام سکھانا، اسے حدیثیں بتانا، دنیا کے اندر جینے کا ایک صحیح راستہ بتانا۔ یہ باپ کا حق ہوتا ہے اپنے اولاد پر کہ وہ بیٹا بولا ویسا بولے تو ہمارے باپ یہ تینوں کام بھی نہیں کرے۔ کیا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے امی جو ہے نہیں وہ ایسی ہے عورت کہ لوگوں میں اس کا ایک اچھا نام نہیں تھا، پہلے دیندار تقوی والی میری ماں جو ہے ابھی بھی مجھے تانا دیتے تو اس کا بیٹا گیا، تو اس کا بیٹا گیا، ویسی عورت کو نکاح کرے ہمارے پاس۔ ایک غلطی ہو گئی، اور دوسری غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں میرا نام اچھا نہیں رکھے، جوال بول رکھے، جوال بولے تو گوبر کا کیڑا۔ لوگ آج کل بھی ایسے نام پوچھتے رہتے، سر میں درد شروع ہوتا، فونا آتے، ہفتے میں 4-5 فونا تو آتے، مہینے میں 4-5 فونا آتے کہ مول صاحب بیٹا ہوا، مول صاحب اچھا ماشاءاللہ، نام آنا مول صاحب
कितने 5-10 भेजो ना सब, 10-12 नामा होना, देखो जबरदस्त नाम रहना हो, अच्छी बात है। पहले जो है अल्लाह के नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल समी, अब्दुल मलिक, ऐसे नामा। फिर उसके बाद अंबिया के, उसके बाद प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो 3 नामा चुन को 10-12 नामा लिखो भेजे। तो देखो ये बहुत बेहतरीन नामा है, इसमें नाम चॉइस कर लो। तो मुझे पुराना तजुर्बा है, उस तजुर्बे को सामने रख के एक बात बोलता हूं इनको। क्या बोलता हूं मालूम? देखो नामा अच्छे नहीं है बोलने को बोलो, नामा अच्छे नहीं है बोल सब बोलने को बोलो। क्यों? पहले ऐसे आते थे बात, अच्छे नहीं है बोल सब नामा जरा अलग बोलो। अल्लाह के नामा बोल रहे तो अच्छे नहीं है बोलते, नबी के नामों को अच्छे नहीं है बोलते, सहाबा के नामों को अच्छे नहीं है बोलते। क्या ये शान में गुस्ताखी है अल्लाह और उसके रसूल और उनके सहाबा के बारे में? आपको नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, ना को रखो, लेकिन नामों को अच्छे नहीं है बोलना ये बहुत बेहुरमती है, बहुत गलत बात है। इतने अच्छे इतने प्यारे नामा भेजने के बावजूद भी लोग इंटरनेशनल आजकल गूगल में देखो, वहां यहाँ देखो नामा रखते हैं। वो एक अलग रहना कहते, स्पेशल रहना कहते, वो नाम किसका भी नहीं रहना कहते, पूरे मोहल्ले में नहीं रहना, पूरे गली में नहीं रहना, पूरे गांव में, पूरी दुनिया में नहीं रहना, ऐसे नामा ढूंढ कर रखने की कोशिश करते। तो कितना बुरा नाम था वो बेचारे का, आज भी लोग ऐसे अजीब और गरीब नामा रखते हैं। धूला कहते, धूला। नाम अच्छे लगे तो असरात भी अच्छे पड़ते बच्चों के ऊपर। शुरू में धूला रख दिया तो अब्दुल रहमान भी रख सकते नहीं आप, अब्दुल रहमान ये भी रख सकते हैं। धूला बोल को रखे तो उसे जैसे ही जरूरत होश आती जब भी उससे धूला बनने की ख्वाहिश पैदा होती। मैं असली में हिला हो धूला कब बनना था मैं बोल को नहीं ख्वाहिश रखता। फिर अजीब और गरीब नामा, बेशुमार नामा मेरे जहन में है फिलहाल। ऐसे नाम रखने की कोशिश करते तो जिसकी वजह से बच्चों को मेरा असर भी वैसे ही पड़ता। मेरे अब्बा मेरा नाम कैसा रखे देखो, जोल कहते, गोबर का कीड़ा बोल को रखे, ये कोई अच्छी बात है? तीसरी बात आप बोले अच्छी तरबियत करना, दीनी तालीम देना, कुरान सिखाना, हदीस सिखाना बोले, हमारे अब्बा मेरे साथ ये भी नहीं करे। एक अलीफ से लेके यहां तक घुमा नहीं सिखाए, एक सूरा नहीं सिखाया हमारे अब्बा मेरे को। जैसे ही थोड़ा हाथों में पांव में ताकत आना शुरू कर दी, कामों पे लगा लिए, काम लगा लेना, काम करा लेना, वो ये ऐसा वैसा कर। तो मुझे क्या भी दीनी तालीम अच्छी तरबियत ही नहीं करे, अब मैं कैसे इनकी बात मानना? बोलो तुम्हें बोल को बोला। उसके बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना गुस्सा आया, बोले उठो यहां से, पहले उठो, जाओ तुम्हारे बच्चे के हुकूक को पूरा करो, उसके बाद मेरे पास आओ, उसके बाद तुम्हें शिकायत करो, तुम्हारी शिकायत कबूल की जाएगी। पहले उसके हक का है, उसका हक पूरा करो। औलाद है तो औलाद को अच्छी तरबियत देना, उसे समझाना, उसे अच्छे और बुरे अच्छी बातों पर उसे उकसाना, शाबाशी देना, वेरी गुड बोलना और कंधे पे थपकना और गलत कामों पे उसे टोकना, बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत तरीका है बोलना, ये माँ बाप का हक बनता है, खासकर वालिद साहब का हक बनता है। और मेरे अजीज और प्यारों, औलाद के साथ पूरे हुस्ने सलूक के साथ मामला, हुस्ने सलूक का मामला करो, एक दोस्ती का मामला करो। दोस्त उसके हर ख्वाहिश, जायज ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करो। जायज ख्वाहिशा ना हो, नाजायज ख्वाहिशा नहीं रहना। नाजायज ख्वाहिशा मुझे 100 रुपए दो मैं पी खाता हूँ, मेरा बेटा पढ़ रहा दे तो मैं दे, ऐसा नहीं। मौल साहब बोले बेटे की ख्वाहिश पूरी करना रहते, ले बा मौल साहब बोले 100 रुपए ले जा पी का, ये ख्वाहिश ऐसे ख्वाहिशा पूरे मत करो। 100 रुपए दो जी, उसमें मैं जरा खर्च कर दूं, मेरे दोस्तों को जरा छोटी चाय पिलाओ, चाय की दावत देने का है। फिर उसके बाद एक 50-100 रुपए, उसमें 100 रुपए में एक 20-30 रुपए मुझे सदका करने का है, जरा देव बोले तो हिम्मत से दो, जुरात से दो, सिताना न को दो, तू कमा जावे, तू वो कर जावे, तू ये कर जावे, अच्छे काम के वास्ते पूछ रहा मेरा बेटा ले 100 रुपए ले। और सही बोल रहा नहीं बोल रहा ये भी इनको नहीं लेना। हमारे अब्बा को ऐसे बात बोले तो बहुत खुश हो छोड़ते, घर बोल को क्या तो वेद बोल को क्या देख करे तो वो नहीं।
تو میرے عزیزوں اور پیاروں، میں جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ 45 منٹ جیسا ہی ہوں گے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا. تو بس میسج یہ دینا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو. اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، سب حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو سب سے پہلے اللہ کا حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سب کے حقوق کو جان کر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.